آج کی نشست میں میرے مہمان ہیں جناب چودھری آصف صاحب، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، استاد ہیں، آج کل گورنمنٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ بایولوجی ہیں۔ آج کی نشست میں بایولوجی ایز اے سبجیکٹ کتنا اہم ہے، ہمارے بچے جو میٹرک میں پھر اس کے بعد ایف ایس سی میں پری میڈیکل میں بایولوجی پڑھتے ہیں اور پھر آگے میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ہم چودھری صاحب سے جانیں گے بایولوجی ایز اے سبجیکٹ کتنا اہم سبجیکٹ ہے بچوں کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے کیمسٹری کے انٹرویو کنڈکٹ کروائے ہیں، اس میں آپ نے کیمسٹری کے حوالے سے کیمسٹری کی امپارٹنس کیا ہے اور اس کیمسٹری کا اسکوپ کیا ہے، اور پھر اسی طرح انگلش کا آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کروایا، اس میں انگلش کی امپارٹنس اور اسکوپ کی بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آرکیولوجیکل سائٹس کے اوپر بھی آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ ڈفرینٹ ہسٹری کے حوالے سے آپ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ایف ایس سی کے بعد کون کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ تو اگر میں بایولوجی کے حوالے سے بات کروں تو بایولوجی ہے یہ ایک بہت ڈائیورس فیلڈ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایز اے ڈاکٹر اس پروفیشن کو میں اڈاپٹ کروں، تو ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد وہ این ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اور ایٹا ٹیسٹ وہ اس کے لیے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی بچے کا کوالیفائی ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر جو پروفیشن ہے اس کو یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ شاہ صاحب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پاس نہیں ہوتا اور وہ دوسری اٹیمپٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دوسری اٹیمپٹ کرتے ہیں، اگر وہاں سے بھی ان کو کامیابی نہیں ملتی تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں بچوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ کا ایم بی بی ایس کے لیے نہیں ہو سکتا تو آپ ڈینٹسٹ سائٹس کے اوپر موو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ بی ایس نرسنگ کر سکتے ہیں، ایم ایل ٹی جو ڈپلومہ ہوتا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ انسیسیا کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر آپ فزیوتھراپسٹ جو ہوتا ہے آپ اس کی سائٹ پہ موو کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی ارننگ بھی ہے اس میں اور بہت اچھا اسکوپ بھی ہے۔ اور جو بچے ایف ایس سی پری میڈیکل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اور اگر میں ڈائیورس فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو آپ سب سے پہلے باٹنی کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ جو لوگ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو بی ایس باٹنی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایم فل اس میں اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک ایون کے کرتے ہیں۔ اور اگر میں اسکوپ کی بات کروں ساتھ، کیونکہ ہر ایک سبجیکٹ کو لے کے میں چلوں گا کہ تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہر ایک سبجیکٹ کی کیا کیا امپارٹنس ہے، تو باٹنی میں آپ سی ٹی پوسٹ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ایس ایس ٹی پوسٹ کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کمیشن میں ایز اے ایس ایس جا سکتے ہیں اور لیکچرشپ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ موو ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہربیریم ہوتا ہے ایز اے کیوریٹر آپ ہربیریم میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر میں زوالوجی کی بات کروں تو زوالوجی میں آپ بی سیم اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ٹیچنگ فیلڈ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ فشری کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو ایگریکلچر ایک بہت ڈائیورس فیلڈ ہے۔ ایگریکلچر میں آپ سائل سائنسز کی طرف جا سکتے ہیں، کراپ امپرومنٹ ہے اس میں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم اگر بایو ٹیکنالوجی کی ریفرنس سے بات کریں تو بایو ٹیکنالوجی یہ لیٹسٹ فیلڈ ہے۔ آپ جینیٹک انجینئرنگ کی سائٹ پہ آپ موو کر سکتے ہیں، آپ ٹیشو کلچر کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اس کے اندر جینیٹیکلی کراپ امپرومنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ عائشہ صاحب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کراپس کو اس کی فرٹیلائزر یوز کرتے ہوئے ہم اس کی کوالٹی کو یا کوانٹٹی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ جینیٹیکلی کام کریں۔ جب ہم جینیٹیکلی کام کریں گے تو اس سے انوائرمنٹ کے اوپر ہارمفل افیکٹ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس فیلڈ کے اندر بھی ٹیچنگ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ آپ باٹنی کے اندر موو کر سکتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ بایو ٹیکنالوجی کے اندر بھی آپ موو کر سکتے ہیں۔ پھر فورینزک سائنسز جو ہیں، آپ ڈی این اے انالیسز ہوتی ہے، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہے،
آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں. آپ انوائرمنٹل بایولوجی میں جا سکتے ہیں, انوائرمنٹل سائنسز میں جا سکتے ہیں. اسی طرح فارسٹری ہے, آپ فارسٹری میں جا سکتے ہیں. فارسٹری کا جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چیف کنزرویٹو ہوتا ہے, پھر ڈی ایف او ہے, ایس ڈی ایف او, اور اسی طرح وہاں پہ رینج آفیسرز ہوتے ہیں, فارسٹ ہوتا ہے, اور کیوریٹرز ہوتا ہیں, جینیٹسسٹ ہوتا ہے, ٹیکزانومسٹ ہوتا ہے. آپ اس سائٹ کے اوپر بھی موو کر سکتے ہیں, فارسٹری کی سائٹ کے اوپر بھی. پھر اگر میں آپ کو اس سے ہٹ کے بتاؤں کہ آپ مائکرو بایولوجی کے اندر جا سکتے ہیں. مائکرو بایولوجی میں آپ میڈیکل سائٹس کے اوپر بھی موو کر سکتے ہیں ایز اے لیکچر, کیونکہ وہاں پیتھالوجی کا سبجیکٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ بایو کیمسٹری میں بھی جا سکتے ہیں. بایو کیمسٹری پڑھنے کے بعد آپ ایس ایس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکچرشپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تھرو پبلک سروس کمیشن, اور یا تو ان گورنمنٹ کالجز میں آ سکتے ہیں, یا پھر میڈیکل کالجز کے اندر بھی آپ موو کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ کو بہت ساری اپرچونٹی مل سکتی ہیں. جی ہاں, تو ہمیں آج پتہ چلا, یقیناً جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ایسے کئی بچے میں نے خود دیکھے جو خاص طور پر ایف ایس سی کے بعد جب این ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیتے ہیں, اگر وہ پہلی اٹیمپٹ میں کامیاب نہیں ہوتا تو بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں. تو آج سر نے ان کی رہنمائی کی کہ بہت زیادہ ایسے شعبہ جاتے ہیں اور بہت وہاں پر آپ جا کر اپنا اچھا پروفیشن بنا سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں. سر آخر پہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے وہ جو بچے جو اس وقت میٹرک یا ایف ایس سی لیول پر ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کو آپ پڑھائی کے حوالے سے اور خاص طور پر بایولوجی کی تیاری کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ شاہ صاحب, یہ تو آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا ہوا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے تھرو بچوں کو کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہیں ان کے میرے اعتبار سے دو کام ہونے چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس رہیں, چاہے وہ بازار میں ہیں یا کسی بھی جگہ پہ موو ادھر ادھر ہیں گھر سے باہر, تو ان کو دل کے اندر یہ ایک لگن ہونی چاہیے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ہم اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آگے بہت آگے جانا ہے, تو آپ اس کے لیے کم از کم 7-8 گھنٹے اپنی روٹین بنائیں ڈیلی کی بیسس کے اوپر. اور ایف ایس سی اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ذرا زیادہ ٹائم دیں, کیونکہ جن بچوں نے یہ 4 سال ٹھیک طرح سے لگا دیے شاہ صاحب, میٹرک ٹو ایف ایس سی یہ 4 سال ہیں, اور یہ ان کی ساری تقدیر کو بدل سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ اسٹڈی کو دیں, اور باقی ایکٹیویٹیز تھوڑی سی مینیمائز کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی جو بکس ہیں ان بکس سے آپ فرینڈشپ کر لیں. اس سے ہٹ کر کالجز کے اندر یا اسکول کے اندر ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو نوٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اگر میں بایولوجی کے ریفرنس سے بات کروں تو یونیک پروفیسر کے نوٹس سب سے اچھے ہیں, مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں ہر ایک اسٹیشنری کے اوپر, آپ وہاں بھی لے سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے میں اپنے بچوں کو نوٹس کی طرف میں فیور نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے وہی سب سے بڑا نوٹس ہوتا ہے. ٹیکسٹ بک کو آپ ورڈ ٹو ورڈ جائیں, لائن ٹو لائن جائیں, تو جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو انڈر لائن کریں, اپنے ٹیچر سے آپ پوچھیں, آپ کے ٹیچر آپ کو ساری کنفیوژن جو ہوں گی وہ ایز اے سبجیکٹ وہ ساری کنفیوژن دور کریں گے. تو شاہ صاحب جو بچے یقین جانیں بکس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اور وہ صرف ٹیکسٹ بک کو ایز اے گائیڈ لائن کے طور پر وہ پڑھتے ہیں, تو یقین جانیں کہ یہ سب سے بڑی گائیڈ لائن یہی ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک کو فالو کریں. تو اس سے یہ ہے کہ ان کا ایٹا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسپیشلی اس کی بہت اچھی تیاری ہو جاتی ہے. اس سے ہٹ کر بچوں کو ویب سائٹس پہ جانا چاہیے, ڈفرینٹ سائٹس ہیں وہاں پہ MCQs پڑے ہوتے ہیں. تو بجائے کہ سوشل میڈیا یوز کریں اپنا ٹائم ویسٹ کریں, تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی بہت کچھ میٹیریل وہاں سے ان کو ملتا ہے, وہ حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل, آج ہماری نشست میں چودھری آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ہی اہم ان کے ساتھ گفتگو رہی. تو کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے مسلسل محنت, صبر اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین. تو سر آج آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بھی اجازت چاہوں گا جی, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ماہر تعلیم کے ساتھ کسی اور سبجیکٹ کی افادیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.